अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ एक ऐसी इबादत है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा खुश होता है, और जो शख्स मुसलसल दुआएं करता रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना करीबी बना लेता है और उससे मोहब्बत फरमाता है। और जो शख्स दुआएं करना छोड़ देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स से नाराज़ हो जाते हैं। अब आइए मैं आपको कुछ वो बातें और वो चीज़ें बतलाने जा रहा हूँ कि अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआएं कबूल फरमा ले और हमारी जो हाजतें हैं वो हमारी पूरी हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, तो सबसे पहले हमें ये बात याद रखना है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर गुनाहों से परहेज़ करना है। जितना हो सके अपने आप को गुनाहों से बचाएं, चाहे वो गुनाह कबीरा हो या गुनाह सगीरा हो, यानी बड़ा गुनाह हो या छोटा गुनाह हो। उन तमाम गुनाहों से अपने आप को बंदा जितना बचने की कोशिश करता है गुनाहों से, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की दुआओं को उतना ही जल्दी कबूल फरमाते हैं। और दूसरी चीज़ कि जब भी हम दुआ करने के लिए बैठे और जिस वक़्त भी हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कर रहे हो, चाहे बैठ कर के हम दुआएं कर रहे हो या चलते फिरते किसी काम की मशगूलियत में रहते हुए हम अपनी दुआ अल्लाह से कर रहे हो, तो उसमें ध्यान और तवज्जो होना ज़रूरी है। चाहे हम सफ़र में हो या हम कुछ काम कर रहे हो, लेकिन हमारा जो दिल है और हमारी जो तवज्जो है और हमारा जो ध्यान है वो अल्लाह की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की दुआओं को जल्दी कबूल फरमाता है कि जो ध्यान और तवज्जो से अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। इसी तरीके से हदीस मुबारक के अंदर आता है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि अज़ान और इक़ामत के दरमियान में की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं होती है। यानी जो शख्स अज़ान के ख़त्म होने के बाद अल्लाह से दुआएं करता है और अपने लिए, अपने ख़ास चीज़ के लिए या अपनी परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए या अपनी बीमारी से शिफा हासिल करने के लिए मुसलसल हर अज़ान के बाद दुआओं का एहतिमाम करता है, चाहे बाअदब तरीक़े से बैठ कर के दुआ करे या फिर जैसे ही अज़ान ख़त्म हुई और अपने दिल ही दिल में अपने लिए दुआइया कलिमात दोहराता है और अल्लाह से दुआएं करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आज एक दिन हमने दुआ कर ली, दूसरे दिन हमने छोड़ दिया, बल्कि ये अमल जारी रखे। अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी दिन, एक न एक दिन हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। वैसे तो इंसान की दुआ कबूल हो ही जाती है, लेकिन उसके ऊपर मिलने वाला फल, जो नतीजा, वो हमें कभी जल्दी मिलता है, कभी बाद में मिलता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ का बदला और बदल उसको ज़रूर अता फरमा देते हैं, चाहे दुनिया में मिले चाहे आखिरत में मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। जितनी मर्तबा बंदा दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला उससे वो तमाम नेमतें और वो तमाम चीज़ें उसको दे देगा, चाहे दुनिया में अता करे। अगर दुनिया में ना मिली तो अल्लाह तबारक व तआला उसे वो सारी नेमतें कल क़यामत के दिन जन्नत में उसे अता कर देगा, या उसके बदले में बेहतरीन दर्जात बुलंद करके उसको अता फरमा देंगे। तो हमें उम्मीद रखना है अल्लाह से और कामिल यकीन रखना है अल्लाह से कि अल्लाह हमें ज़रूर अता कर देगा। इसी तरीके से हदीस मुबारक के अंदर आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि इंसान अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। अब जो शख्स सजदे की हालत में, यानी हम 2 रकात नफल नमाज या 2 रकात सलातुल हाजा की नमाज या 2 रकात सलातुत तौबा की नियत से जो भी हम नमाज पढ़ते हैं, नफल नमाज, और फिर उसमें जो सजदे हैं उन सजदों के अंदर हम अरबी में जो दुआएं हैं, जो कुरान और हदीस की दुआएं हैं, उन दुआओं को हम सजदे की हालत में अल्लाह से मांगते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला
بہت جلد ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ سجدے کے اندر ہم پڑھے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اسی طریقے سے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طیبا وشفاء من کل داء، اے اللہ مجھے علم عطا فرما دیجئے اور مجھے وسیع رزق عطا فرما دیجئے، اسی طریقے سے مجھے ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیجئے۔ اتنی بہترین دعائیں عربی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، تو کیوں نہ ہم مانگے۔ بہت آسان دعائیں ہیں، تو ان کو نفل نمازوں کے سجدے میں تسبیح پڑھنے کے بعد چاہے جتنی مرتبہ ہم اللہ سے مانگنا چاہیے۔ سجدے میں انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدوں میں اللہ سے دعائیں کیا کریں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اللہ سے اپنے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی پریشانی سے نجات کے لیے، اپنی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے مستقل طور پر اللہ سے دعائیں مانگے، خاص توجہ کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگے، کیونکہ قرآن کریم ہم نے پڑھا، اور قرآن کریم پڑھنے کے بعد دل نرم بھی ہوتا ہے، گناہ معاف بھی ہوتے ہیں، ہر ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہماری زبان پاک ہو جاتی ہے، دل پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب ہماری زبان، ہمارا دل پاک ہوتا ہے، اس سے پہلے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے ذریعے سے ہمارے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں وہ سب اللہ معاف کر دیتا ہے، تو کیوں نہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی دیر دعائیں کر لیا کریں، یا اپنے دل میں جو ہمارے خاص حاجت ہے وہ بھی ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں اور دعائیں کر سکتے ہیں۔ دعائیں کرنے کے لیے جو ہے ہاتھوں کو اٹھانا ضروری نہیں ہوتا ہے، بعض مرتبہ انسان بڑی جلد بازی میں ہوتا ہے، تو اپنے دل میں دعائیں کر لیا کرے۔ سننے والا تو رب ہے، ان اللہ سمیع بصیر، وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی، ہمارے عمل کو، ہمارے فعل کو، ہماری مشغولیت کو، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، اور جہاں سے بھی ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ہماری پکار کو ضرور سنتا ہے، چاہے کوئی دل میں اللہ کو بڑی بلند آواز سے پکار رہا ہے، یعنی دل میں، لیکن اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ بس میں بڑی بلند آواز سے اللہ کو پکار رہا ہوں، تو بھی اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے، چاہے آہستہ سے پکارے چاہے بلند آواز سے پکارے، اللہ انسان کے ہر دعا کو سنتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، جو دعا درود شریف پڑھنے کے بعد کی جاتی ہے تو وہ دعائیں ضرور ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے جو دعا درود شریف پڑھنے کے بعد کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے، یا وہ دعا درمیان میں لٹکی رہتی ہے جس کے شروع میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا ہے، اس لیے درود شریف پڑھ کر کے اور پھر اللہ سے دعائیں کیا کرے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے جو ہے جمعہ کا دن بہت عظیم اور برکت والا اور فضیلت والا دن ہے، تو اس دن ہم اپنے دل میں اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اور خصوصی طور پر نماز عصر کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کا جو حصہ ہے، جو پورا وقت ہے، پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو وقت رہتا ہے، تو اس کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، یعنی مغرب کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے، 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے، 25 منٹ پہلے ہم دعا کے لیے بیٹھ جائیں اور اس وقت اللہ سے دعائیں کریں، پھر مغرب کی نماز ادا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ اوقات ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ہم عمل کریں گے اور جن کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوگی، اور اللہ ہمیں اپنی دعا کا بدلہ اور صلہ ضرور عطا فرماوے گا۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بتلایا کہ تہجد کے وقت کی جانے والی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو دعا کرتا ہے اس شخص کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو سنتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے، اور اس سے بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑا راضی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنی دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے،
دعائیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے۔ بدلہ ملے نہ ملے، لیکن ہم اللہ کے رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے محبت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ سے دوستی لگانے کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ کچھ ملے نہ ملے، رب مل جائے، خدا مل جائے، جو اس دنیا کا بنانے والا مالک ہے وہ ہمیں مل جائے تو سمجھ لو کہ سب کچھ مل گیا۔ اور انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن خدا نہ ملا، رب نہ ملا، رب راضی نہ رہا، اللہ راضی نہ رہا، تو پھر اس کے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں یہ کوئی نعمتیں نہیں ہیں، اس کے لیے یہ ساری چیزیں وبال بن جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جس کے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہے لیکن اس نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، تو یہ ساری جو اس کی زندگی ہے اور اس نے رب کے رضامندی میں زندگی گزاری ہے، تو آخرت میں اس کے لیے بہت بہترین بدلہ اس کو ملنے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔